الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں شکر الحمدللہ ایک بار پھر مزمل انصاری اپنی ساری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ثنا خوانوں کے ساتھ، ایک نئے قاری قرآن کے ساتھ آج کا پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کی طرح یہ سیزن 4 ہے روح رمضان کا، اور روح رمضان آپ کو پتہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں آپ کے ساتھ مختلف مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کچھ اسلامی شخصیات کے بارے میں بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب ناظرین نے بڑی ہمیں پذیرائی دی ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو لائک شیئر کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں اور دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی محبتیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا پیغام اور دین متین کا پیغام انشاءاللہ ہم گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے ناظرین، آج کا میرا پروگرام یہ 5 رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ میرے ناظرین کو علم ہے کہ اس وقت ہم لائیو فیس بک پر چلتے ہیں 11 سے 12، اور اگلے دن افطار سے 1 گھنٹہ پہلے اسے ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس آپ ضرور کیجئے، اپنی آراء دیا کریں، ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آراء پر ہم اپنا پروگرام رکھیں اور موضوع کا چناؤ کریں۔ آج کی میری ٹیم میں میرے ساتھ بڑی خوبصورت قاری قرآن ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے بے پناہ عزتیں ان کی جھولی میں ڈالی ہیں۔ قاری محمد طیب چشتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں خوبصورت ثنا خوان ہیں محمد رضوان نقشبندی بھائی۔ رضوان بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کی مہربانی، آپ بھی آئے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب میرے دل کی طرف تشریف رکھتے ہیں حافظ برادران، اللہ نے ان کو نوجوانی میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک ان کی جھولیاں بھر دے اپنے کرم سے۔ آپ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور روایات کے مطابق اللہ کے پاک کلام سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، جو بھی کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں، برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ راضی ہوا نا تو ساری آسانیاں ہو جائیں گی، مشکلیں کٹ جائیں گی ساری کی ساری، آپ کی اور میری بھی۔ تو آئیے اپنے آج کے روح رمضان کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے میں گزارش کرتا ہوں قبلہ حافظ و قاری محمد طیب چشتی صاحب سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سنائیں۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ إن قرآن الفجر
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری محمد طیب چشتی صاحب، آپ نے آیات بینات کی تلاوت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائی ہے۔ سلامت رہیں آپ ناظرین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کی باتیں سنا کریں، انہیں پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ المیہ یہ ہے ہمارا آج کل، میں نے تو زمانے میں دیکھا اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف میت کے بخشوانے کی حد تک رکھ دیا ہے۔ گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے جلد در جلد پڑے ہوتے ہیں، غلافوں پہ مٹی پڑ رہی ہوتی ہے، نہ گھر میں کوئی نوجوان اس کو کھول کے دیکھتا ہے۔ دو جہان کا بادشاہ ہے یہ، اللہ نے دو جہان میں اس کے وسیلے سے رحمتیں رکھی ہیں۔ یہاں تک ہے کہ یہ تو جو قرآن مجید فرقان حمید کو زندگی میں اپنے ساتھ رکھے گا نا، تو قبر میں اس نے اس بندے کو بخشوانے کے لیے پہنچ جانا ہے، اور اس وقت تک اللہ کی بارگاہ کے سامنے اس نے کھڑے رہنا ہے جب تک اس بندے کی بخشش ہو نہیں جانی۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کریں صبح اٹھ کے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اسے ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے، کمنٹس ضرور کیجئے۔ تو آپ کو پتہ ہے میرے ناظرین کہ ہم روز ہماری ایک روٹین ہے اسی طرح سے کہ پہلے ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو کسی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سنایا کرتے ہیں۔ تو چونکہ میرے دائیں بائیں آج میرے ایوان میں نہایت ہی خوبصورت آوازیں میرے ساتھ بیٹھی ہیں، تو میں اپنی دائیں طرف چلتا ہوں اور ریکویسٹ کرتے ہیں محمد رضوان نقشبندی بھائی سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ میرے ناظرین کو سنا دیجئے۔ جی بسم اللہ رضوان بھائی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، جو سر کٹائے لہو بہائے، جو نوک نیزہ پر قرآن سنائے، جو سر کٹائے لہو بہائے، جو نوک نیزہ پر قرآن سنائے، وہ جس کی خاطر حسین سب کچھ لٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ماشاءاللہ رضوان بھائی، اچھی آپ نے ہم سنائی ہے. یہ ایک مشکل طرز ہے، آپ نے نبھایا، سلامت رہیں. میرے ناظرین، ابھی ساتھ ہی حمد کے بعد ہم نے ایک نعت سننی ہے، اور دوران حمد ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد عثمان جٹ صاحب ایڈیشنل نائب صدر ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ. ان کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، حضور کے ذکر کے لیے یہ بڑا کام کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ابھی دوران حمد ہمارے آج کے اسکالر بڑے ہی معروف عالم دین ہیں، اللہ پاک نے بڑا علم سے نوازا ہے انہیں، علامہ عبدالحفیظ شاہ بخاری صاحب. آپ بھی تشریف لائے ہیں. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مشکور ہیں آپ وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں. تو میرے ناظرین، ایک نعت سننی ہے ابھی حمد کے فوری بعد ہمیں حافظ برادران سے. یہ بڑے خوبصورت ثنا خان ہیں، انشاءاللہ بڑا ذوق بننے والا ہے. اور حافظ برادران، آپ سے گزارش ہے کہ ایک نعت عطا ہو. محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا لکھا ہوا کلام چند دن پہلے وصال فرما کے اللہ پاک نے نکاح میں نقص فرمائے. سماعت کیجیے، انشاءاللہ ذوق آئے گا. شاہوں سے کچھ غرض نہ، شاہوں سے کچھ غرض نہ، شاہوں سے کچھ غرض نہ، کسی تاجور سے ہے. شاہوں سے کچھ غرض نہ، شاہوں سے کچھ غرض نہ، کسی تاجور سے ہے. میری تو آشنا
کا بھی وجود شبنم کا بھی وجود کسی چشم تر سے ہے شبنم کا بھی وجود شبنم کا بھی وجود کسی چشم تر سے ہے میری تو آشنائی میری تو آشنائی میرے سنگ در سے ہے میری تو آشنائی شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاج غرض ہے شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاج غرض ہے میری تو آشنائی میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے میری تو آشنائی میری تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ برادران بڑے اچھے انداز میں آپ نے نعت سنائی ہے چونکہ ہمارے اسکالر آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو چکے اور میرے مہمان خصوصی بھی آ چکے تو آج کا ٹاپک میرے ناظرین بڑا ہی خوبصورت ہے موضوع آج کا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ والدین زندگی میں ہوتے تو ہیں سامنے نظر آتے ہیں روز ہم ملتے ہیں ان سے وہ ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے بڑی محنت کر کے پالتے ہیں باپ دھوپ ہو گرمی ہو سردی ہو طوفان آیا ہو وہ رزق کمانے کے لیے نکل جاتا ہے اور ماں سارا دن بچوں کو گھر میں پالتی ہے حتیٰ کہ رات بھی جاگ کے گزارتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہیں آپ ان کا احسان بندہ اس زندگی کے بعد بھی نہیں اتار سکتا ہے یہ محسن ہوتے ہیں میڈیکلی تو اتنا کچھ ہے میں کچھ دنوں پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اور ماں تو انسان کے اندر کسی نہ کسی روپ میں انسان کے خلیوں میں زندہ رہتی ہے دنیا میں جانے کے بعد بھی نا جی یہ زندہ رہتی ہے ماں ایسی ہستی ہے اور باپ کا ڈی این اے بھی انسان کے اندر رہتا ہے اب تو سائنس پروو کر چکی ہمارا تو ان سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے جو نافرمانیاں کرتے ہیں کیا وہ صحیح کرتے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے خدمت کرنی چاہیے میں اپنے قبلہ حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ شاہ بخاری صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں بڑا مشکور ہوں یہ ہمارا پروگرام سالانہ ہوتا ہے قبلہ پہلی دفعہ آپ ہماری اس نشست میں تشریف لائے ہیں ہماری ریکویسٹ پر جس کے لیے میں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں حضور سوال میرا یہ ہے کہ میں نے تو جو والدین کے حق میں بات کرنی تھی کر دی کیا اللہ نے بھی اپنے پاک کلام میں کچھ کہا ہے والدین کے لیے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال اور بڑا پیارا پروگرام آپ نے سجایا ہوا ہے روح رمضان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ اور اپنی حاضری پر بھی میں بڑا خوش ہوں کہ آج پہلی بار موقع ملا یہاں پہ گفتگو کرنے کا بڑا پیارا سوال ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے واہ واہ اور جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس سے چھوڑا نہیں جا سکتا اللہ اکبر فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکائی جائے گی سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اور یہ حضور کا ہم پہ کرم ہے کہ آج ہمیں ایک در پہ جھکایا ہے. اگر حضور کا یہ احسان ہم پہ نہ ہوتا، آج ہم بھی کسی لات منات عزا حبل کو پوج رہے ہوتے. یہ حضور کا ہم پہ کرم ہے کہ اتنے سارے در سے اٹھا کر کے ہمیں ایک در کا گدھا بنا دیا ہے. تو فرمایا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اور آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیات میں وقف ہوتا ہے. کہیں پر جیم لکھا ہوتا ہے، کہیں پر چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے، کہیں پر میم لکھا ہوتا ہے. وقف ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، اور اس وقف کا معنی ہوتا ہے کہ پچھلی بات اور ہے، اگلی بات اور ہے، آپس میں ان کی مماثلت نہیں ہے، وہ وقف ہوتا ہے. لیکن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں آیت کے اس چھوٹے حصے میں دو باتیں بیان کر کے درمیان میں وقف نہیں کیا. وقف نہیں کیا، درمیان میں وقف نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں وقف نہ آنے کا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حکم پہلے دیا گیا، جو اہمیت اس کی ہے، جو دوسرا حکم ہے اس کی بھی اہمیت وہی ہے. آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے کہ دو احکام اور اہمیت اکٹھی کیسے ہو سکتی ہے. ایک شخص ہے جو فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی پڑھتا ہے، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے، شب برات بھی ساری رات جاگتا ہے، شب معراج بھی ساری رات جاگتا ہے، شب قدر میں بھی ساری رات جاگتا ہے. ساری عبادات وہ کر لے، لیکن والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے، والدین کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائے اس کی ساری عبادات ضائع اور رائے گاہ چلی جائے گی. اور آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ دو باتیں اکٹھی بیان کی جاتی ہیں، اگر ایک کو بجا لایا جائے اور ایک کو چھوڑ دیا جائے، جس کو بجا لایا جا رہا ہے اور جس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بجا لانے والا عمل بھی ضائع ہو جاتا. اور اس کی ایگزامپل میں دوں گا. قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. درمیان میں وقف نہیں ہے. اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ساری نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن وہ کہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں کیوں زکوٰۃ دوں، تو وہ سمجھ جائے حکم اکٹھے ہیں. اگر زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی. اور ایک بندہ ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، دسترخوان لگا دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غرباء کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، لیکن کہے میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا وہ خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. جب حکم دو اکٹھے ہیں دونوں پر عمل کرنا پڑے گا. بعینی ہی یہاں پر بھی دو حکم اکٹھے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے رب کا فیصلہ ہے عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اگر عبادت تو کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو اس کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی. اور اگر والدین کا فرما بردار تو ہے لیکن عبادات نہیں کرتا تو اس کی وہ فرما برداری بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی. تو قرآن نے بڑے آسان انداز میں ہمیں یہ سمجھا دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی آسان الفاظ میں میرے ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اور یہ پیغام انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. اور بھی سوالات ہیں مجھے حضرت سے لینے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورا موضوع جو ہے وہ اپنا اس کو ہم کور کر سکیں. تو ابھی ہمیں چونکہ نعت بھی سننی ہے اور نعت سننی ہے محمد رضوان نقشبندی بھائی سے. رضوان بھائی ایک نعت عطا ہو. نصیبہ والے یار دے دیدار ہوندے نے نصیبہ والے یار دے دیدار ہوندے نے نصیبہ یار دے دیدار ہوندے
اج یارو او کل دربار ہوندے نے تڑپ دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے گناہ گارا قریبا لئی دنے راتی دعا کرنی گناہ گارا قریبا لئی دنے راتی دعا کرنی اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے تڑپ دے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے حسین ابن علی حسین ابن علی دسے لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسے لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدو انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدو انکار ہوندے نے ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے تڑپ دے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے ہمارے آج بڑے دل کے قریب میرے عثمان جٹ بھائی تشریف لائے ہیں. عثمان بھائی, حوصلہ افزائی کے لیے آپ کچھ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنا کو کام کر رہے ہیں اور کتنی کامیابی سے کر رہے ہیں؟ مائک لے کے اگر بتائیں تو میرے ناظرین بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مطلب چوتھا ہے, 4 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ہماری اس تنظیم کو کام کرتے ہوئے. جی جی. اس کے علاوہ بھی ہماری بہت محنت ہے, کاوشیں ہیں ہماری پوری ٹیم کی, اور یہ ٹیم جو پوری ہے یہ مبارک کی مستحق بھی ہے. بہت شکریہ. اور دن رات محنت کر رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے,
اور اس طرح ہی ہم مزید مل جل کے کام کریں, محنت سے کام کریں. اور باقی سب کا شکریہ, پوری اس ٹیم کا شکریہ. اور یہ جو اس طرح ہی ہم کنٹینیو چلتے رہیں الحمدللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ عثمان بھائی, آپ آئے ہیں آج وقت نکال کے, بڑا ہی دل راضی ہے جی آپ کے آنے سے. قبلہ ایک سوال ہے بڑا ہی اہم, کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ خدمت کرتے ہوئے والدین کی تو یہ ایک چوائس کر لے اس میں سے کہ میں نے ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے تو زیادہ اجر ہے, یا میں نے باپ کی خدمت زیادہ کرنی ہے تو زیادہ اجر ہے, تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ان کا مقام ایک جیسا ہی ہے؟ یہ بڑا اہم آپ کا کوشچن ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کیا ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. حضور اس کے بعد حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. آقا اس کے بعد حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. آقا اس کے بعد حق کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی 3 سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ حضور نے ماں کو دے دیے اور ایک باپ کو دیا. اور میں اس کو مزاحن کبھی یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ 3 ایوارڈز ہوتے ہیں, گولڈ میڈل ہوتا ہے, سلور ہوتا ہے, کانسی کا ہوتا ہے, اور لاسٹ میں چوتھا ایوارڈ ہوتا ہے لوہے کا, اور وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے دیا جاتا ہے. 3 ایوارڈ تو پہلے 3 ہوتے ہیں, چوتھا حوصلہ افزائی کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ چلو اس کو بھی حوصلہ افزائی دے دی جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 جو مین ایوارڈ تھے وہ تو ماں کو مل گئے اور باپ کو چوتھا دیا. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. علماء نے اور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ جب ادب و احترام کی باری آئے گی تو پھر حق ماں کا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے جن تکالیف سے دوچار ماں ہوئی ہے یہ صرف ماں ہی جانتی ہے یا خدا جانتا ہے. اور یہ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ آپ اس حدیث سے اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون بیٹے یا بیٹی کی اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ حضور اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں. اور پھر 9 ماہ جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے کہ اپنی خوراک کو چھوڑ دیتی ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتی ہے. میٹھا نہیں کھاتی کیوں؟ بچے کو نقصان نہ ہو. کھٹا نہیں کھاتی کیوں؟ بچے کو نقصان نہ ہو. زیادہ ٹھنڈا نہیں کھانا کیوں؟ بچے کو نقصان نہ ہو. زیادہ گرم نہیں کھانا کیوں؟ بچے کو نقصان نہ ہو. یعنی ماں اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیتی ہے صرف اس بچے کے لیے جو بھی دنیا میں آیا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو 3 سرٹیفکیٹ حضور نے دے دیے. فرمایا یہ حق. اور ہاں جب ادب کی بات آئے گی, احترام کی بات آئے گی تو ماں کا حق زیادہ ہے ادب و احترام میں. لیکن جب حکم ماننے کی باری آئے گی تو پھر باپ کو مقدم رکھا ہے. وہ حاکم ہے. اور اکثر بات کہی جاتی ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے, اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے, احترام کرنا ہے تو جنت ملے گی. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے جنت تو ماں کے قدموں میں ہے ہماری, تو ماں کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدموں میں ہے, اور ہماری ماں کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ وہ ہمارے باپ کے قدموں میں ہے. تو جب ادب و احترام کی باری آئے گی, ادب و احترام کرنے کا موقع آئے گا تو وہ ماں کا حق زیادہ ہے, ہم ماں کا ادب و احترام زیادہ کریں گے. لیکن جب حکم ماننے کی باری آئے گی تو پھر باپ کو مقدم رکھا جائے گا, پھر باپ کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. اور اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ عورتیں اکثر جذباتی فیصلے کرتی ہیں, وہ مستقبل کے بارے میں وہ ادراک نہیں رکھتی کہ مستقبل میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں, وہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں. مرد بڑے فہم و فراست کے ساتھ سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. اس لیے فیصلے کا جو اختیار ہے وہ باپ کو دے دیا گیا ہے اور ادب و احترام ماں کو. لیکن اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ شاید اب باپ کا ادب کرنا ہی نہیں, ہم نے سارا ادب ماں کا ہی کرنا ہے, باپ کا ادب نہیں کرنا. یہ حدیث سن لیجئے, ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. فرمایا تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے, اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے, اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر رب ناراض ہے.
باپ کو ناراض کر کے پھر چاہے جتنی بھی ماں کی خدمت کرتا رہے, رب تو ناراض ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کا جو سبب اور جو ذریعہ محبوب کائنات نے دیا وہ باپ کی رضا کو دیا, کیونکہ سارا دن جس محنت اور مشقت کے ساتھ باپ کر رہا ہوتا ہے, وقت گزار رہا ہوتا ہے, بچوں کو علم نہیں ہے, بیوی کو علم نہیں ہے, وہ رات کو آ کے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سامان ختم ہو گیا, اس چیز کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, نان و نفقہ کی ضرورت ہے. ان کو نہیں پتا باپ سارا دن کس مشقت کے ساتھ اس کو کما کے لا رہا ہے. یہ باپ جانتا ہے, یہ خدا جانتا ہے کہ اس نے کیسے مشقت کی ہے. لیکن کبھی اس نے گھر میں آ کے شکوہ نہیں کیا کہ تمہاری خاطر آج مجھے فلاں جگہ پہ کسی سے بیزتی کروانا پڑی ہے, تمہاری خاطر مجھے فلاں جگہ پہ اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. گھر میں آتا ہے, منہ کو دھوتا ہے, کھانا کھاتا ہے اور بچوں سے ہنس کے مسکرا کے ملتا ہے اور وہ چیزیں دے دیتا ہے جس کا انہوں نے تقاضا کیا ہوتا ہے. کبھی اپنی تکلیفوں کا اظہار نہیں کرتا. تو اس لیے ادب ماں کا زیادہ, حکم باپ کا مانا جائے گا. لیکن اتنی بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی رضا اگر لینی ہے تو وہ باپ کو راضی کرنا پڑے گا. حضرت ایک اور سوال ہے اسی سے متصل, چونکہ بات جو ہے وہ ایک ٹاپک چھڑا ہوا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بات کھلتی جائے. جی ضرور ضرور. ابھی تو ان کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, اللہ زندگی میں والدین کی برکتیں کم نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے حقوق اللہ پاک ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد سے اٹھا لیتا ہے یا ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بہت اہم جو مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا اور توجہ دلائی ہے. دیکھیں یہ سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے, ہمارے لیے آسانیاں بنتی گئی ہیں. اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو آج ہمیں ان مسائل کا علم نہ ہوتا, ہم اس کو کیسے جانتے. تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ, زندگی میں جو والدین کے حقوق ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے, ہم سمجھ گئے ہیں کس انداز میں ادب و احترام کرنا ہے, ان کے حکم کو ماننا ہے اور ان کی خدمت بجا آوری ہم نے کرنی ہے. لیکن اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا والدین کا پھر بھی ہم پہ حق ہوتا ہے؟ تو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں, تمہارے والدین اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کا تم پر حق ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے 3 حق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. فرمایا پہلا حق بیٹے کا یہ ہے, اگر والدہ یا والد فوت ہو جائیں تو اس کا جنازہ وہ خود پڑھائے. آج ہم بیٹے کو تعلیم ہی نہیں دیتے کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے. ہمارے بچے جنازے میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کون سا اوپر باندھنا ہے کون سا نیچے باندھنا ہے. جنازہ وہ مولوی صاحب کو دیکھ کر کے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھائے گا خاک. تو یہ قصور کس کا؟ یہ والدین کا قصور ہے. کم از کم بچوں کو اتنی تعلیم دے کر جائیں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو. یہاں بیٹا باہر کے ملک میں گیا ہے, باپ مر گیا, ماں مر گئی, اور اس کو صدخانے کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. کبھی آپ جا کے وہاں پہ ٹیمپریچر دیکھیں, آپ وہاں پہ 1-2 منٹ ٹھہر نہیں سکتے, اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ. اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے اس کو آپ غسل دیں تو اس کو سخت ہاتھ نہیں لگانے, آپ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی اندازہ لگایا کہ جب مرے ہوئے کو ہم فریز خانے کے اندر بھیج دیتے ہیں سرد خانے میں تو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اس لیے کہ بیٹا باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے, اب وہ واپس آئے گا تو وہ جنازہ پڑے گا. بیٹا مہینے بعد آیا, امیگریشن کا مسئلہ ہے, وہ پہنچ نہیں پا رہا, وہ پہنچا مہینے کے بعد, باپ کو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. اب بیٹا آیا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جنازہ پڑھنا کیسے, تو پڑھائے گا خاک. تو پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا یا ماں کا جنازہ خود پڑھائے. اور دوسرا حق میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے, اگر باپ فوت ہو گیا تو جس طرح باپ کا ادب کر رہا تھا اس طرح باپ کے دوستوں کا بھی ادب کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے دوستوں کا ادب حضور سکھا رہے ہیں, باپ کی گستاخی پہ پھر معافی ہو جائے گی. فرمایا اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو ماں کی سہیلیوں کو اس طرح ادب کرو جس طرح تم اپنی ماں کا ادب کرتے تھے. تو جو ماں کا ادب نہیں کرتا وہ ماں کی سہیلیوں کا خاک ادب کرے گا. آپ اس عنوان کی حساسیت دیکھیں کہ حضور فرما رہی ہیں اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو باپ کے دوستوں سے اس نے سلوک کرے, ماں فوت ہو گئی ہے ماں کی سہیلیوں سے اس نے سلوک کرے. اور تیسرا حق محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ دنیا چھوڑ جائیں تو ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ایصال ثواب کرے, صدقہ کرے,
اب آج لوگ ہم پر کوسچن کرتے ہیں جی آپ نے 30واں کر لیا، یہ 7واں کر لیا، 40واں کر لیا، یہ سالانہ ختم کر دیا، یہ آپ نے کیوں کر دیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں اس عنوان کی طرف نہیں جاتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دنیا چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کیا جائے، اور اصالِ ثواب کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو کھانے کھلاؤ. اور آج ہم جو یہ گیدرنگ کرتے ہیں وہ 30ویں کا نام ہو، 7ویں کا ہو، 40ویں کا ہو، سالانہ ہو، یہ تو صرف نام بہانے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ خطابات ہوں گے، ثناخوانی کی جائے گی اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. اور حضور نے جب مدینہ شریف آپ تشریف لے کر کے ہجرت فرما کر کے جو پہلا درس دیا تھا وہ پہلا درس ہی یہ تھا، فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطِیعُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. تو یہ 3 حق حضور نے بیان کیے ہیں کہ والدین اگر دنیا چھوڑ بھی جائیں تو یہ حق کو پورا کرتے رہنا ہے. حضرت اس سے بھی کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اصالِ ثواب کا بندہ کھانا کھلائے؟ اس سے بھی کوئی اچھا دیکھیں طریقہ بہترین آپ اپنے والدین کے لیے کوئی بھی چیز غرباء و مساکین میں دے دیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا باغ جو تھا اپنی ماں کی طرف سے وقف کر دیا ہوا تھا. تو کئی طریقے ہیں. میری والدہ کو ملتا ہے ڈیفینیٹلی ملتا ہے کہ دیکھیں ہم، بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک اولاد بندہ چھوڑ کے جائے، وہ کوئی بھی عمل کرے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میرا ہر نیک عمل جو ہے میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. تو ہمارا ایک تو وہ ہے کہ ہم اپنی روانی میں اپنی عبادات کر رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے. ایک ہے مخصوص کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ کرنا. آپ کھانا نہیں کھلانا چاہتے نہ کھلائیں، آپ غرباء و مساکین کی مدد کرتے، آپ بیواؤں کی مدد کرتے، آپ کسی یتیم کی شادی کروا دیں. آپ اب عید آ رہی ہے، رمضان کے اندر تو ویسے حضور سخاوت کے دروازے کھول دیا کرتے تھے. عید آ رہی ہے، آپ اپنے رشتہ دار، اور ایک بات، سب سے پہلے رشتہ دار، پھر ہمسائے پڑوسی، پھر مدارس اور مساجد اور مسافر. ہم مدارس اور مساجد میں تو کھل کے پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار بھوکے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ہم نے کبھی پڑوسیوں میں نہیں دیکھا کہ ان کے پاس افطاری اور سحری کے لیے پیسے بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں. عید پر خرچ کرنے کے لیے، لباس لینے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر ایسا عمل کیا، رشتہ دار بھوکا سویا، ہمسایہ بھوکا سویا، لیکن مسجد میں تو ہم نے قلین بچھا دیے، سپیکر نئے لگوا دیے، ماربل لگوا دیا، ٹائلیں لگوا دی، لیکن رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، تو ایسا خرچ کرنا بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ پہلا حق ہے کہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے، محبوب کائنات نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہو. یہ بہترین صدقہ ہے. پھر رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر باقی کے معاملات ہیں. ہم پچھلے چھوڑ دیتے ہیں، اگلوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ حق ہے، جتنا اصالِ ثواب آپ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے کریں. اللہ اکبر. حضرت بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. اصل میں میری ایک پروگرام کی روٹین ہوتی ہے حضرت. ایسا ہے کہ ایک ہم لیتے ہیں، اس کے بعد اسکالر سے سوال کا جواب لیتے ہیں، پھر نعت سنتے ہیں، پھر اسکالر کے پاس جاتے ہیں، سوال کا جواب لیتے ہیں. یہ ہم نے ایک اپنے پروگرام کی روٹین بنائی ہوئی ہے. لیکن آج چونکہ میرے ناظرین کے لیے یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس میں بہت کچھ خاص سوالات تھے، جیسے کہ وہ خاص سوال میری نظر میں بہت بڑا سوال تھا کہ کیا مرنے کے بعد بھی حقوق اٹھ جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، والدین کے حقوق رہتے ہیں. میرے ناظرین آپ پر بھی رہتے ہیں، مجھ پر بھی موجود ہیں. یہاں ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت، میں نے ان کا ایک واقعہ سنا تو ان کے پاس نا ایک آ گیا اللہ کا بندہ، کہتا ہے میرا کچھ 10-15 دن ہو گئے ہیں تو حضرت میرے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے، تو درد ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ حضرت نے مراقب گئے اور بڑے غور سے پھر اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ تو اپنی ماں کا نافرمان ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور تجھ سے راضی نہیں گئی ہے. تو جا کے اس کی قبر پہ جا کے معافی مانگ، اگر اس نے معاف کر دیا تیری تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. اس واقعے کے گواہ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہ سنایا. تو وہ پھر بعد میں جنہوں نے مجھے سنایا وہ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ گیا اپنی ماں کی قبر پہ، دوسرے دن پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ حضرت میری تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے. ابھی چونکہ اختتام ہمارے پروگرام کا چھوٹا سا واقعہ مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا، بس مختصراً چند سیکنڈز یا 1-1.5 منٹ میں عرض کرتا ہوں.
احمد شہاب القلیوبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ آپ کو پتہ ہے پہلے سفر یوں نہیں ہوتے تھے جیسے گاڑیاں ہیں آدھے پونے گھنٹے میں کتنا سفر طے کر لیتے ہیں. لمبا لمبا ایک سفر ہوا کرتا تھا اور عادت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ رات پڑ جاتی وہاں پہ قیام کر لیتے, کسی کے مہمان بن جاتے. حضرت عطا بن یسار ایک جگہ پہ رکے اور انہوں نے رات کا جب پہر ہوا تو سنا کہ گدھے کے چلانے کی آواز آ رہی ہے, اس انداز میں کہ جیسے کوئی گدھا تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہے, اس کے چلانے کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے اپنے دوستوں سے, عطا بن یسار نے دوستوں سے کہا کہ چیک کرو کوئی گدھا پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, تاکہ ہم اس کی مدد کر دیں, تکلیف کو دور کر دیں. تو تلاش کرو کہ گدھا کہاں پر ہے. آپ کے جتنے سنگی تھے, دوست تھے, ساتھی, وہ سارا تلاش کرتے رہے, پورے علاقے میں انہوں نے تلاش کیا لیکن ان کو کوئی گدھا نظر نہیں آیا. ایک بوڑھی اماں نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ اماں یہ جو گدھے کی آواز چلانے کی ہم سن رہے ہیں کیا تم بھی سن رہی ہو؟ تو اس نے کہا بالکل سن رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اگر سن رہی ہے تو یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا تم نے تو آج سنی ہے, میں روزانہ سنتی ہوں. اللہ اکبر. تو وہ پریشان ہو گیا, اب تجسس اور بڑھ گیا کہ روزانہ گدھا چلاتا ہے, اس کی مدد کوئی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا تم لوگ مدد کیوں نہیں کرتے اس گدھے کی جو روزانہ چلاتا ہے اور آپ سن رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگی یہ کوئی گدھا نہیں چلا رہا, یہ میرا بیٹا چلا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میرے بیٹے کے چیخنے کی آواز ہے, جب سے وہ مرا ہے یہ اس کی قبر میں سے گدھے کے چلانے کی آواز آتی. اللہ اکبر, اللہ. حضرت عطا بن یسار پریشان ہو گئے. پہلے تو ایک گدھے کا معاملہ تھا, بیٹا چلا رہا ہے, پریشانی کی شدت بڑھ گئی, تجسس بڑھ گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں بیٹا چلا رہا ہے. وہ کہنے لگی یہ نشہ کرتا تھا, روزانہ نشہ کر کے جب رات کو آتا, جس پہر آپ نے گدھے کے چلانے کی آواز سنی ہے اس پہر یہ گھر آتا, میں اس کو منع کرتی کہ نشہ نہ کیا کر, یہ بری عادت ہے. یہ مجھے کہا کرتا تھا کہ گدھی کی طرح بولا نہ کر, اللہ اکبر, اللہ. تو کیا گدھوں کی طرح چلاتی رہتی ہے, تو چلایا نہ کر. یہ مجھے ایسے کہتا تھا, جب سے مرا ہے تب سے یہ اسی طرح گدھے کی طرح چلا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, والدین کے ساتھ ہم بدتمیزی کر دیں یا اونچی آواز میں بات کریں. تو قرآن نے تو کہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں ایک بوڑھا ہو جائے, ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, اف بھی نہ کہنا, وقل لہما قولا کریما. جب بھی بات کرنے کا موقع آئے تو بڑے کریم اور میٹھے انداز میں بات کرنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضرت آپ کا. آپ سب مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ جو آج تشریف لائے ہیں. میرے ناظرین, آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ تھا, موضوع بڑا اہم تھا اور کوشش کی کہ اس کو آپ کو مکمل بات سمجھائی جائے, سنائی جائے. حضرت قبلہ علامہ عبدالحفیظ شاہ بخاری زیدہ مجدہ وہ آپ تشریف لائے اور انہوں نے تفصیل سے آپ کے گوش گزار کی ہیں ساری باتیں. تو میرے ناظرین, میرے اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا. کوئی سوال ہو تو ہمیں بتائیے گا. آج کے دن کے لیے میں اپنے تمام مہمانان کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور ابھی یہ میرا کیمرہ جو ہے وہ میرے آج کے نہایت ہی خوبصورت ثنا خان حافظ برادران کی طرف چلا جائے گا اور انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام حضور کا ذکر سنتے ہوئے ہو جائے گا. آپ آج تک کے لیے کل کی نشست تک اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ برادران بسم اللہ کیجیے. علی سے جو عداوت